على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس میں مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ گویا کہ زیادہ سوال کرنا، بغیر ضرورت کے سوال کرنا، بے موقع بے محل سوال کرنا، بیجا سوال کرنا، یہ بری بات ہے۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ زیادہ سوال کرتی تھی اور بیجا سوال کرتی تھی۔ تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک تو سوال تب ہو جب اس کی ضرورت پیش آئے۔ بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا، وہ مبتلا بھی نہیں ہوتے، لیکن مولانا صاحب اگر ایسا کبھی ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو پھر جب اس کو جواب ملتا ہے کہتے ہیں اگر ویسا ہو جائے تو کیا کروں؟ تو بالکل اسی طرح کے سوال کرنے پر آپ نے منع فرمایا، اور خصوصاً ایسا سوال جس کا جواب آپ کو برا لگے وہ بھی نہیں کرو۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کا سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں جواب ملے تو برا لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو کیا کروں؟ اگر میں اس کو پی جاؤں، چپ ہو جاؤں، خاموش ہو جاؤں تو یہ بھی مشکل ہے، اور اگر میں کسی کو بتاؤں تو یہ بھی اپنی بے عزتی کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے، جب ایسا ہوا نہیں ہے تو پوچھا کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خود اس کیس میں مبتلا ہو جاؤ اور اگلے دن اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ یہ جو سوال ہے، فرمایا فہم السوال نصف العلم، کہ سوال کو سمجھنا بھی آدھا علم ہے۔ ابھی سب کے لیے تو نہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات کے علاوہ کوئی بھی عالم، میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی عالم اگر کسی دکان میں کسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس لیے جاتا ہے کہ تھوڑا سا ذہن تھک جاتا ہے، تو جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاؤں گا، تھوڑا ذہن فریش ہو جائے گا۔
تو گزرتے ہوئے کوئی کہتا ہے خدا مولانا سے بچے میلا اشویرا تھا، شکر ہے آپ مل گئے، وہ میرا ایک مسئلہ تھا، شروع ہو جائے گا۔ اب وہ آپس میں کوئی مشورہ کر رہے تھے، کوئی ضروری بات کر رہے تھے، وہ اپنی تھکن اتارنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، شکر دے چے پلاس میرا لے۔ بعض اوقات مسجد میں نماز کے بعد کوئی بھی عالم آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوتا ہے، 10 منٹ بیٹھا ہوا ہے کہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے، نہیں، لیکن جو ہی وہ مسجد سے نکلتا ہے، کوئی وضو خانے سے یا استنجا خانے سے نکل رہا ہے، وہ کہتا ہے مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، یہ مینرز میں آتا ہے۔ ایک سیویلائزڈ معاشرے میں، ایک مہذب معاشرے میں آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ کسی بھی وقت جا کر کسی کا دروازہ کھٹکھٹا دینا، کسی بھی وقت ڈائریکٹ کال لگا دینا، اور ایک دفعہ اگر وہ نہیں اٹھائے تو پھر دوبارہ، پھر وہ نہیں اٹھائے دوبارہ، یعنی ظاہر ہے کہ وہ یا تو مصروف ہوگا یا وہ آپ کا فون نہیں سننا چاہ رہا، نہیں اٹھانا چاہ رہا، تو ہم بار بار ان کو تنگ نہ کریں۔ یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 108 میں مسلمانوں کو کہا گیا، ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، جو کفر کو لے بالایمانی، ایمان کے بدلے میں، فقط ضل، وہ بہک گیا، بھٹک گیا، سواء السبیل، غلط راستے پر چلا گیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ نے حج فرض کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کے لیے جا کر واپس آ سکتا ہے، سواری بھی ہے اور دشمن کا خوف بھی نہیں ہے، اور اتنے عرصے تک گھر میں پیچھے خرچہ بھی چھوڑے جا رہا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اب جواب مل گیا۔ اب اس نے پھر کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ اب اس کی ضرورت نہیں تھی بھائی، وہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا گائیں ذبح کرو، اگر وہ جا کر منڈی سے کوئی بھی گائیں لے آتے، ذبح کر دیتے، مسئلہ پرابلم ہیز بین سولوڈ، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن ان کو تو کرنا نہیں تھا۔ کہا اچھا گائے کا رنگ کیسا ہو؟ رنگ بتایا گیا۔ پھر کہا جی اس کی جسامت کیسی ہو؟ وہ بتائی گئی۔ عمر کیسی ہو؟ وہ بتائی گئی۔ کوالٹی اور صفات کیسی ہو؟ جتنا پوچھتے گئے پھنستے گئے۔ پھر ایسی گائیں ان کو بڑی مشکل سے ملی اور بڑی مہنگی ملی، لیکن مرتے کیا نہ کرتے۔ تو اب اس نے پھر دوسرا سوال پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، اور پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا لا، ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتا، حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ بتاؤ کتنا مشکل ہوتا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہ کہ جو کسی چیز کا سوال پوچھے وہ چیز حرام نہیں تھی، اور اس کے سوال اور غلط پوچھنے کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دی۔
اسی لیے یہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں بہت سی چیزیں غلط ہیں لیکن بہت سی صحیح بھی ہے. تو ہم خذ ما صفا ودع ما قدر، پک اینڈ چوز جس کو کہتے ہیں، جو اچھی چیزیں وہ لے لے اور جو بری چیزیں وہ چھوڑ دے. یورپین معاشرے میں جو جتنا بھی مشہور ہو جائے، جتنا بھی فیمس ہو، سیلیبریٹی بن جائے، وہ اگر اپنی پرائیویٹ لائف میں کہیں باہر نکل گیا، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کچھ پی رہا ہے، تو کوئی اس کے پاس نہیں جاتا، اس کو انٹرفیئر اور اس کے کام میں مداخلت نہیں کرتا ہے. ہاں نظریں مل جائیں تو سلام کر دیتا ہے، باقی یہ نہیں کہ بس تم جا کے اس کے پاس بیٹھ جاؤ. ہر آدمی کی ایک پرائیویسی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت نہر میں نہاتے وقت میرا منہ کس طرف ہو؟ اب یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے بھائی. نہر میں ایک آدمی نہا رہا ہے، جس طرف پانی کا بہاؤ ہوگا وہی نہائے گا. شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا، لیکن اس نے وہ زیادہ ہی متقی بن رہا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جہاں تمہارے کپڑے اور جوتے پڑے ہو سامان، اس طرف منہ کر کے نہاؤ. چدادہ نسو کو نسی. ایک دفعہ ایک شخص آ کر کہنے لگا، حضرت ہم یہ جو تھوکتے ہیں زمین پر تو یہ جائز ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے تو میں حیران ہوا. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنا ہے. بعض اوقات جن لوگوں نے پوچھا ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بعد میں ہمیں کہتے ہیں، مولانا صاحب آپ نے کیوں بتایا؟ تو میں کہتا ہوں میں نے نام تو نہیں بتایا. آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں، نام ہم نہیں بتاتے. تو بولا، مولانا صاحب یہ زمین پر جب ہم تھوکتے یہ جائز ہے؟ میں نے کہا یار ہاں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ جی زمین تو بڑی مقدس ہے، ہم زمین سے پیدا ہوئے، اسی لیے یہ مناسب نہیں ہے. میں نے کہا پھر آسمان کی طرف تھوکو. وہ کہا یہ بھی غلط ہے، اوپر آسمان ہے، اللہ ہے، فرشتے. میں نے کہا پھر دائیں طرف اور بائیں طرف کرامن کاتبین ہیں، ادھر بھی نہیں تھوک سکتے. سامنے قبلہ ہے، وہاں بھی نہیں تھوک سکتے. پھر جو تمہارے ساتھ ہو اس کی جیب میں تھوک دیا کرو. بھائی یہ تو ہاں، یہ سوال پوچھو گٹکا، نسوار، یہ جہاں بھی تھوکو گے غلط ہے. گاڑی میں جا رہا ہے اور جو ہے نا وہ شیشہ نیچے کرے گا، دروازہ کھولے گا اور مین روڈ کو گندا کر دیا، گلی کو گندا کر دیا. ہوا کی وجہ سے کسی کے کپڑے بھی خراب ہو گئے، کسی کی گاڑی بھی خراب ہو گئی، کسی کی دیوار بھی خراب ہو گئی. یہ غلط ہے. نسوار اٹھایا اور ایسے اس کو جو ہے نا پھینکا، جدھر جا کے لگائے. راستے سے گزر رہے، اوپر سے پیمپر آ رہا ہے، چھلکے شوپر میں ڈالے اور گیلری سے پھینک دیے. یہ غلط ہے. تو بہرحال فرمائے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور صحابہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اتنا ڈرنے لگے، اتنے کیئرفل ہو گئے، اتنی احتیاط کرنے لگے کہ وہ جائز سوال بھی نہیں پوچھتے تھے، ایسا نہ ہو آقا کو برا لگ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی ایک ساتھی میرے پاس اکثر ہی آتے رہتے ہیں، کہا جی نیند نہیں آتی. اب اصل مسئلہ تو یہ تو ڈاکٹر کا مسئلہ ہے، جسمانی بیماری ہے لوگوں کی، لیکن ہم کہتے چلو یار درود شریف پڑھو. پھر وہ آگے اور کہتا ہے نہیں وہ رات کو بس وہ بار بار اٹھتا ہوں، گولیاں کھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں. اللہ کمن سے ڈاکٹران ہو نہیں ہو، ہم ڈاکٹر تو نہیں ہیں، ہم تو دینی مسئلہ پوچھو.
تو صحابہ بعض اوقات جائز سوال بھی نہیں پوچھتے تھے، ڈرتے تھے اور کہتے تھے ہم انتظار میں ہوتے کہ کوئی دیہاتی آئے گاؤں دیہات کا، تو ان میں ذرا مطلب جھجک پن کم ہوتا ہے، تو وہ سوال پوچھتے تھے تو ہمیں بھی جواب کا پتہ چل جاتا تھا۔ بعض اوقات صحابہ فرماتے ہیں کئی دن گزر جاتے ہمیں سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک موقع پر قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب، اے نبی آپ سے یہ اہل کتاب سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل ہو، کہ آسمان سے کتاب اتر رہی ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں تب ہم مانیں گے۔ تو فرمایا فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی خطرناک سوال کیا، اس سے بھی خطرناک مطالبہ کیا۔ وہ کیا تھا کہ ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ کو فیس ٹو فیس دیکھنا ہے، نعوذ باللہ۔ پہلے تو کہا بس اللہ کی آواز سن لے، جب آواز سنی پھر کہنے لگے نعوذ باللہ پتہ نہیں کس کی آواز ہے۔ جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہم بات نہیں مانیں گے۔ ارنا اللہ جہرا، پھر کیا ہوا، چیخ نے پکڑا اور کام تمام کر دیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے آقا سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے مکے میں نہریں بہا دی جائیں، مکے میں پانی بہت کم تھا، تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ او تسقط السماء، یا آسمان سے عذاب آ جائے، او بیت من زخرف، یا سونے چاندی کا گھر ہو آپ کا، او ترقى فی السماء، یا آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں، تب ہم بات مانیں گے، ویسے نہیں مانیں گے۔ ایک موقع پر ایک آدمی نے کہا کہ جیسے بنی اسرائیل سے گناہ ہوتے تھے ان کے لیے کچھ کفارات تھے کہ یہ کرو گے تو گناہ معاف، تو کاش ہمارے لیے بھی بنی اسرائیل کی طرح کچھ کفارے ہو۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس کی بات سے متفق نہیں ہوں۔ اللہ نے ہمیں جو توبہ کا طریقہ دیا، کفارے کا طریقہ دیا، وہ بنی اسرائیل کے طریقے اور کفارے سے بہت اچھا ہے۔ ان کا کفارہ کیا تھا کہ اگر ان میں سے کسی سے گناہ ہوتا تو اس کے دروازے پر صبح لکھا ہوتا تھا اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ ہمارے اوپر تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، اگر وہ ستاری کی چادر ہٹ جائے تو ہم ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کریں گے۔ مولانا صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، امیر صاحب ہے، قاری صاحب ہے، پیر صاحب ہے، مرید صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، صوفی صاحب ہے، شیخ صاحب ہے، بابا جی ہے، لیکن اگر ہمارے گناہ ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے تو یہ سارے القابات ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی تیری تعریف کرتا ہے حقیقت میں وہ اس کی ستاری کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی۔ اسی طرح ایک مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس امت کو جو کفارے ملے ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس سے گناہ ہو جائے
او یظلم نفسا یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ پھر بخشش طلب کر لے، یجد اللہ غفور الرحیم یہ اللہ کو پائے گا غفور بھی اور رحیم بھی۔ پھر اس کی کرم نوازی کہ آپ نے گناہ کا ارادہ کیا، اس گناہ کے ارادے پر کوئی پکڑ نہیں۔ بھائی نیکی کا ارادہ کرو، ایک نیکی ملتی ہے یا نہیں؟ نیکی کی نہیں ہے، ارادہ کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ نے نیت کی کہ میں کل غریب کو کھانا کھلاؤں گا، آپ نے کھلایا نہیں، ارادہ کیا، ایک نیکی مل گئی۔ اور پھر جب آپ نے کھلا دیا تو ایک نیکی پر 10 نیکیاں، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، کسی کو 70 نیکیاں، کسی کو 700 نیکیاں، کسی کو بے شمار نیکیاں۔ تو بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گناہ کے ارادے پر بھی ایک سزا ہوتی، فرمائے نہیں، گناہ کا ارادہ کیا کوئی سزا نہیں۔ ہاں اگر گناہ کر لیا پھر بھی ایک پر 10 سزا نہیں، ایک پر ایک، وہ بھی اللہ فرشتوں سے فرماتے صبر کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اگر توبہ کر لی تو سزا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات توبہ کرنے پر گناہ بھی معاف اور اس گناہ کو نیکی سے بدل کر اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بھائی ہم نے چور کو چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اب سب اس کی کٹائی شروع کر دیں گے؟ جو اچھا آدمی ہوگا کہے گا یار میں بہت نرم دل ہوں، تم پر ترس آ گیا، تمہارے بھی چھوٹے بچے ہوں گے، تم بھی کسی کی اولاد ہوگے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن ایسا کوئی ملا جو اوپر سے اس کو انعام بھی دے کہ تو مجبوری میں چوری کر رہا ہے، یہ 10,000 روپے بھی لے لو، ایسے شاید کروڑوں میں ایک ہو۔ تو اس کی کرم نوازی دیکھیے کہ وہ گناہ بھی معاف کر رہا ہے اور اس گناہ کو نیکیوں سے بدل کر تمہیں نواز بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدلا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت والی جگہ میں جہنم میں اتارا، يَصْلَوْنَهَا، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا